درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفار، قرآن پاک میں وما کان استغفار لابراہیم، استغفار پڑھنا اسی لیے جان بوجھ کے کفر ہے، قرآن کی آیت کو بدلنا ہوا۔ استغفار کیا؟ اسی طرح استقبال، ٹھیک ہے؟ تو تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط وقت کیا ہے؟ یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی ظہر کی نماز ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی ظہر کی نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ آج کی ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے فجر اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، جیسے ابھی ہم لوگ اول وقت میں ادا کرتے ہیں رمضان میں، جیسے فجر کا ٹائم ہوا تیسے ہم ادا کر لیتے ہیں، تو رمضان میں ہم لوگ یہ والے مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے فجر جو ہے اول وقت میں، یعنی کوئی بھی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل آدھا گھنٹے کا ٹائم کسی نماز کا ہے تو اس کے شروع کا 10 منٹ اول وقت، بیچ کا 10 منٹ درمیان وقت، آخر کا 10 منٹ آخری وقت کہلاتا ہے، سمجھے؟ تو فجر عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اول وقت میں ادا کرے۔ باقی نمازوں میں عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں اس نماز کی جماعت، مردوں کی نماز ہونے کے بعد، یعنی مردوں کی نماز کی جماعت ہونے کے بعد عورت اپنی نماز ادا کرے اور نمازوں کے لیے، لیکن فجر عورت کے لیے مستحب ہے کہ اول وقت میں ادا کرے۔ تو چوتھی شرط نماز کی کیا ہے؟ وقت۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ کیا؟ نیت کہتے ہیں دل کا پکا ارادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کا پکا ارادہ۔ اس میں کچھ ضروری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت رکھتے ہوئے اگر کوئی زبان سے کہتا ہے تو مستحب ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ضروری ہے۔ اچھا، نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور دل میں نیت ظہر کی ہی ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، پڑھنے جا رہا ہے ظہر کی نماز اور دل میں نیت بھی ظہر کی ہی ہے، غلطی سے زبان سے عصر نکل گیا تو اس کی ظہر کی ہی نماز ہوگی، زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ نیت ہے دل کے پکے ارادے کا نام، اور اس کے دل میں ارادہ ظہر کی نماز کا ہے، تو بھلے عصر کی نماز کا لفظ نکل جائے عصر کا، لیکن اس کی نماز کون سی ہوگی؟ ظہر کی۔ بہت سارے حضرات کنفیوز آتے ہیں، میں تو بول دیا تھا عصر، اب کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہوگا؟ کیا ظہر ہو گئی آپ کی اور کیا؟ تو جو ہے زبان سے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال ہے کہ دل میں جو ارادہ ہے اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ کس طرح کا ارادہ ہو تو نیت کہلائے؟ تو اس کا ارادہ، اس کا فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نیت جو دل کا ارادہ ہے اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جس وقت کی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو فوراً کہہ دو کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سمجھے؟ جیسے آپ ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ ظہر کی، یہ ارادہ ہو گیا۔ اگر پوچھنے کے بعد اگر اس نے پوچھا کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو اور آپ نے سوچنے میں ٹائم لگا دیا تو یہ دل کا ارادہ نہیں ہوا اور نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ یہ ہے نیت کا کم سے کم درجہ اتنا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ فوراً کہہ دو کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب یا عشاء، جو بھی نماز ہے آپ فوراً کہہ دیں۔ سوچ کر کے بتائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز کے اندر نیت فرض بھی ضروری ہے۔ اب میں بتا چکا ہوں کہ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ۔ تو جب آپ فرض نماز پڑھیں، کیونکہ ایک ہے فرض، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل، اس طرح کی نمازیں ہوتی ہیں، تو جو فرض نماز ہے، فرض نماز میں آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں،
جیسے مثال کے طور پر آج کے دن کی آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ بھی ہے، 2 رکعت بعد میں سنت بھی ہے، تو آپ آج والی ظہر کی کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ سنت پڑھنے جا رہے ہیں، 2 رکعت سنت ہے، کیا ہے؟ تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے میں آج کی ظہر کی فرض 4 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو فرض نماز میں دل میں جو نیت ہوتی ہے نا، اس میں فرض کی بھی نیت ضروری ہے۔ فرض نماز میں جو دل میں نیت ہوتی ہے اس میں فرض کی نیت کیا ہے؟ ضروری ہے کہ میں آج کی فرض، ظہر کی فرض، عصر فرض، مغرب فرض، عشاء فرض، یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فرض نماز میں نیت فرض بھی، یعنی فرض کی نیت بھی ضروری ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں۔ اس کے علاوہ نفل ہے، سنت ہے، تراویح ہے، تو اس میں صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے۔ نیت کی میں نے قیام اللیل کی، تراویح میں نے رات کی نماز، نفل میں آپ گئے نیت کی میں نے نفل نماز، ظہر کہنا یا کسی اور وقت سے متقید کرنا، یا نیت کی میں نے نماز کی، نفل کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیت کی میں نے نماز کی، سنت کہنے کی آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ کون سے وقت کی سنت پڑھنے جا رہے ہیں، سنت کہنے کی ضرورت نہیں اس میں، سمجھ رہے بات؟ صحیح تو یہی ہے، مگر بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کر لے یا سنت وقت کی نیت کر لے۔ سنت وقت کیا ہے کہ سنت موقدہ کہہ لے، جیسا کہ میں کہلا دیتا ہوں آپ کو۔ باقی سنتیں جو ہیں نمازوں کے ساتھ میں، ان میں نیت کر لے، نیت کی میں سنت ادا کرنے کی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کی سنتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اگر ان میں سنت نہیں بولا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، نفل نہیں بولا تب بھی نفل ادا ہو جائے گی، تراویح کا لفظ نہیں ادا کیا تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن فرض نماز میں ضروری ہے، فرض نماز میں نیت فرض کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نفل نماز میں تو مطلقاً کہہ دے گا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، نفل بولنا ضروری نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ نفل نماز میں نیت میں یہ بھی ہم کہتے ہیں نا منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو نیت میں یہ شرط نہیں ہے، اس لیے شرط نہیں کہ وہ قبلہ الگ سے ہی شرط ہے، استقبال قبلہ ہے نا وہ الگ سے ہی شرط ہے، آپ قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی، تو آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نیت کے اندر یہ لفظ ادا کرنا کہ منہ میرا، ہاں ادا کر لیں اچھی بات ہے، لیکن یہ لفظ نیت میں شرط نہیں ہے منہ میرا قبلہ شریف کے۔ ایسا نہیں کہ کبھی آپ بھول گئے، آپ آئے نماز شروع کر دی، میں تو بولا ہی نہیں تھا منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو آپ بولیں یا نہ بولیں تو آپ کا منہ تو قبلہ کی طرف پہلے سے ہی ہے، اب بولنے کی ضرورت کیا اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5ویں شرط کون سی ہے؟ نیت۔ 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو شرائط نماز کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ پہلا کیا ہے؟ طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، 5واں، 6ٹھا تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی شرطیں ہیں، یعنی نماز کے لیے ضروری ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم جس طرح وضو کے اندر روزانہ 14 پوائنٹس انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے، اور جس طرح ہم نے وضو کے اندر اپنا طریقہ اپنایا تھا کہ شروع سے لے کر کے آخر تک جس طرح ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں، کبھی فرض، کبھی سنت، کبھی مستحب، اسی طرح سے کل سے انشاءاللہ تعالی 4 چیزیں ہم ایک ساتھ لے کے چلیں گے، فرض، واجب، سنت، مستحب، شروع سے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل واضح کر کے ایک ایک چیز انشاءاللہ تعالی، آپ جیسے فلاں چیز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، فلاں چیز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ صرف، اب اس میں بہت دن جائے گا، تقریباً 10-12 دن چلا جائے گا، اس لیے کہ کتابوں کے اندر جو پوسٹ آپ کو وائرل کیا جاتا ہے نا، خدا کے واسطے اس کی حفاظت کیجیے گا، اس لیے کتابوں میں آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے تو سارے واجب ایک ساتھ میں ہیں، ساری سنتیں ایک ساتھ میں، آپ کو اس انداز میں نہیں ملے گا، اس کے لیے باقاعدہ میں ترتیب دیتا ہوں، پھر بچے اس کو ٹائپ کر کے پھر وہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس انداز میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ساری سنتیں ایک ساتھ مل جائیں گی، سارے واجبات ایک ساتھ مل جائیں گے، اور اس طرح لوگ جلدی یاد نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم کرتے ہیں نا
اگر اس طرح سے ہمارے ذہن میں کوئی چیز بٹھائی جائے یا ہم کو بتائی جائے تو وہ چیز جلدی یاد ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز اب کر رہے تھے تو یہ کیا تھی، یہ چیز ہم اب کر رہے تھے تو یہ چیز کیا تھی. اس لیے جو پوسٹ آپ کو وائرل کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کیجیے گا، اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسئلے آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ تکبیر تحریمہ سے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ فرائض نماز میں بھی آئے. حقیقت میں یہ شرائط نماز سے ہی ہے، لیکن اس کو نماز کے فرائض سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا، تو اس وجہ سے اس کو نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم یہیں سے پھر بتائیں گے تکبیر تحریمہ میں سنتیں کتنی ہیں، تکبیر تحریمہ میں مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے. تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اس میں واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور 1-2 سنت نہیں، 10-10 11-11 سنتیں ہیں صرف تکبیر تحریمہ کے اندر. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت لطف آئے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز اچھے طریقے سے ہوتی ہے، جس طرح ہونا چاہیے، اس کی نماز جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نورانیت کی شکل میں جاتا ہے. اور جس نے رکوع سجدے کا حق ادا نہ کیا اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دینے کا حکم دیا جاتا ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.